ہوتی ہے. اور کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ اٹیک کر دیں، اٹیک تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی یو این سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کسی بین الاقوامی قوانین کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. وینزویلا کے واقعے کے بعد تو اس کو گھنڈا ہی کہا جا سکتا. لیکن دنیا کہاں پہ ہے، اقوام متحدہ کہاں پہ ہے سوئے ہوئے بیان کے؟ دے آر نیپنگ. لیکن یہ نہیں جاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو روکا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی روکنے اقدام سے، نہ کریں. گھنڈے کو روکنے سے نہیں، اس کو ہاتھ سے پکڑنا لیکن یہ پڑتا ہے. پالیسی ہے کیا بھائی؟ کون پکڑے گا انہیں ہاتھ سے؟ پالیسی کیا ہے؟ میرا خیال ہے، اجازت دیں اگر میں تھوڑا سا اس میں اپنا جو بھی آپ سمجھتے ہیں رائے دے دوں، پھر اس کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں. جو لگ رہا ہے رجیم چینج کے حوالے سے کہ جو کچھ غزہ میں ہوا، اور پھر اسرائیل کو جس طریقے سے گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی، سارے ممالک کو جس طریقے سے، اور پھر حماس اور باقی حزب اللہ لبنان میں ڈسمینٹل کیا گیا، شام میں جو کچھ ہوا، اور پھر رجیم چینج، اور پھر وہاں پہ پہاڑیوں پہ قبضہ، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک ایک اسرائیل کو انسیکیورٹی ہے ایران کی طرف سے، کہ اس رجیم کے تحت وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں ابھی بھی. اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کا یہ سارا پلان ہے، چونکہ امریکہ اسرائیل ظاہر ایک ہی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں، وہ ان کے کندھوں پہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رجیم بھی یہاں پہ چینج ہو، تاکہ جو تھوڑا بہت خطرہ ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ بھی ختم کیا جا سکے.